السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد مدارف صاحب ساتھ ہیں، شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ عمران خان کو جو عدالتی ریلیف ملا اس کو حکومت کی طرف سے چیلنج کر دیا گیا ہے۔ چیف کمشنر اسلام آباد نے سپریم کورٹ میں اس فیصلے کو چیلنج کیا ہے۔ وفاقی وزیر برائے اطلاعات و نشریات عطاء اللہ تارڑ نے نظر ثانی درخواست دائر کرنے کی تصدیق کی ہے۔ جو گراؤنڈز لیے گئے ہیں اس ایف آئی آر میں وہ یہی کہا گیا ہے کہ اس سے متعلق جو اختیار سماعت ہے عدالت کا اس حکم سے متعلق وہ نہیں بنتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو متعلقہ فریق ہیں یا حکام ہیں ان کو عدالت نے نوٹس بھی نہیں کیا ہے۔ دوسری جانب چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے جو حکومتی درخواست ہے نظر ثانی کی اس کو نمبر الاٹ نہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ بہرحال اگر یہ نمبر الاٹ نہیں ہوا اور جو پہلے والا فیصلہ ہے اور جو 48 گھنٹے کی مہلت ہے، اب اس پر کیا حکومت عمل درآمد کر پائے گی، کرے گی یا نہیں کرے گی، یہ ایک بنیادی سوال ہے۔ آج کے پروگرام میں اس پر کچھ مفصل گفتگو کریں گے۔ اہم ملاقات ہوئی ہے، بلاول بھٹو زرداری اپوزیشن کے چیمبر میں گئے اور دونوں جو اپوزیشن لیڈران ہیں ایوان بالا اور زیریں کے محمود اچکزئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب ان سے ملاقات کی ہے، اور اس ملاقات کے بعد جو مشترکہ اعلامیہ آیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ قانون سازی اور پارلیمان کی جو فعالیت ہے اس پر اتفاق ہوا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے جو اس کے بعد گفتگو کی ہے میڈیا سے، اس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف سے یا اپوزیشن سے یہ کہا ہے کہ وہ جو پارلیمان کی کمیٹیاں ہیں ان میں واپس آئیں، پارلیمان کو مزید فعال کرنا ہوگا۔ بلاول نے یہ بھی کہا کہ بانی پی ٹی آئی سے متعلق جو عدالت کا فیصلہ ہے اس کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور یہ بھی کہا کہ اپوزیشن میں جو رابطوں کا فقدان تھا وہ ختم ہو گیا ہے، اب رابطے شروع ہو چکے ہیں۔ اس ساری جو پیش رفت ہے اس پر صوبوں کا ذکر بھی ہوا۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ وہ پنجاب کے خلاف کوئی سازش نہیں کر رہے، انہوں نے یہ کہا کہ وہ صوبوں کے نئے صوبے بننے کی مخالفت نہیں کر رہے، البتہ جہاں اتفاق ہو چکا ہے نئے صوبے بننے کا وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہونا چاہیے۔ یہ ملاقات اور پاکستان کے جو سیاسی منظرنامہ ہے اور جو سیاسی بساط ہے، کیا اس میں کسی تبدیلی کی غماز ہے یا پھر اب جو پارلیمان ہے وہ مکمل طور پہ فعال ہوتی نظر آئے گی؟ آج یہ جو ساری ملاقاتیں ہوتی رہیں، اپوزیشن کی جو کیمپ تھا اس میں ایک شخصیت اسد عمر جن کا پی ٹی آئی سے تعلق ختم ہو چکا تھا، آج ان کی یہ انٹری یہاں پہ رہی ہے، اور اسد عمر کی یہ جو انٹری ہے وہ کس ضمن میں ہے یا کس اعتبار سے ہے؟ ان کے پاس کوئی پارٹی عہدہ بھی نہیں ہے، وہ سیاست سے بھی کنارہ کش ہیں، اور ایسے وقت میں وہ جب آ رہے ہیں تو یہ کس سلسلے کی کڑی ہو سکتی ہے؟ یہ ایک تجسس ہے، اس کی کھوج لگانے کی کوشش کریں گے آج کے پروگرام میں۔ ہمیں پاکستان تحریک انصاف کے وکیل رہنما نعیم حیدر پنجوتا صاحب نے جوائن کیا ہے۔ پنجوتا صاحب آپ سے گفتگو کریں گے۔ ارشاد صاحب، حکومت کی جو نظر ثانی درخواست ہے اس میں جو گراؤنڈز لیے گئے ہیں، اب اس پر ظاہر ہے عدالت نے کوئی فیصلہ کرنا ہے، لیکن کل تک ایک اپیرنٹلی ایک امپریشن تھا کہ شاید کوئی حکومت جو ہے وہ ہائی مورل گراؤنڈ لے رہی ہے اور اس فیصلے کو چیلنج نہیں کر رہی۔ پھر وزیر قانون صاحب آئے، انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی، آج چیلنج کر دیا گیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کس سلسلے کی کڑی ہے، یا وزیر قانون اور کیا کہتے ہیں اس فیصلے کو چیلنج کرنے کے علاوہ بطور وزیر قانون؟ دیکھیے، یہ جو فیصلہ آیا ہے عدالتی فیصلہ، رانا ثناء اللہ صاحب نے جو بیان دیا انہوں نے کہا جی ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ جناب خواجہ آصف صاحب نے مینگنیاں ڈالیں لیکن آخر میں کہا کہ جی ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور لیکن ناصر بٹ صاحب جو ظاہر بات ہے کہ شریف خاندان کے بہت قریب ہیں، انہوں نے کہا کہ جی سازش کا آغاز ہو گیا ہے۔ یہ ایک سیاسی سٹیٹمنٹس ہیں ساری کی ساری جن کو ہے۔ جو قانونی پوزیشن ہے حکومت کا یا کوئی بھی فریق ہو، کسی فیصلے کو چیلنج کرنا قانونی طور پر اگر کوئی قانونی حکم ہے یا ان کی مرضی اور ان کے اختیارات سے منافی چیز ہے تو وہ ایک قانونی حق ہے، انہوں نے وہ حق استعمال کیا ہے۔ ہاں، جو ہمارا پاکستان کا سیاسی کلچر ہے اور پاکستان میں جس طرح سے تلخیاں بڑھ چکی ہیں کہ ہر معاملے پر سیاست ہوتی ہے، اچھا ساتھ ساتھ کہے جائیں گے کہ جی اس معاملے پر تو سیاست نہیں ہے، کوئی بلیک میلنگ نہیں ہے، کوئی سیاست سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے جو تلخیاں بڑھ چکی ہیں اور جس طرح کے ملک و حالات کا، تو عام میری اور آپ کی اور عام لوگوں کی توقع یہ تھی، یہ ہے، یہ ہوگی کہ اس معاملے کو چیلنج کرنے کی بجائے یا رکاوٹیں ڈالنے کی بجائے
انسانی بنیادوں پر اور انسانی حقوق کی بنیاد پر جو ایک شہری کو خواہ وہ قیدی ہو یا وہ آزاد شہری ہو اس تناظر میں دیکھنا چاہیے. تو پھر یہ اخلاقی بنیاد آتی ہے کہ جی یہ چیلنج ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. اگر تو اس وقت ملک واقعی کسی بحران کا شکار ہے یا ملک کو کسی سیاسی استحکام کی یا مفاہمت کی یا ایک وسیع تر جو اتفاق رائے کی ضرورت ہے تو پھر اس معاملے کو انسانی حقوق کے حوالے سے دیکھنے کی ضرورت ہے, انسانی ہمدردی کے حوالے سے دیکھنے کی ضرورت ہے اور وسیع تر ہم آہنگی کے تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے. لیکن اگر یہ محض ایک قانونی معاملہ ہے اور اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں, اس کا اخلاقیات سے کوئی تعلق نہیں, اس کا انسانی ہمدردی سے کوئی تعلق نہیں, انسانی حقوق سے کوئی تعلق نہیں, ملک کے اندر جو ایک ہم آہنگی اور اتفاق رائے ہونا چاہیے اس سے کوئی تعلق نہیں, تو بالکل حکومت نے صحیح فیصلہ کیا ہے. صحیح ہے, کہ اس کو کرنا چاہیے, چیلنج کرنا چاہیے. لیکن چیلنج کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اب وہ رکاوٹیں ڈالنا, کیا فیصلے میں رکاوٹیں نہیں ڈالنی چاہیے. عدالتی فیصلے کا اس پر من و عمل ہونا چاہیے. اگر ان کی اپیل فوری طور پر اس کی سنوائی نہیں ہوتی اور اگر اس کے بعد اپیل خارج ہو جاتی, نظر ثانی کی اپیل نہیں سنی جاتی یا قانونی بنیادوں پر خارج ہو جاتی ہے, تو پھر کوئی رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے. یہ قانون پسندی کا, آئین پسندی کا تقاضا ہے. صحیح ہے. جو آج سائیڈ لائن پہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوتی رہی, پنجوتا صاحب, بلاول بھٹو صاحب اپوزیشن لیڈر اور پی ٹی آئی رہنماؤں سے انہوں نے ملاقات کی, چیمبر میں گئے, عدالتی فیصلے کا خیر مقدم بھی کیا, پارلیمانی کمیٹیوں میں واپسی کی اپیل کی. پاکستان تحریک انصاف کا لائحہ عمل کیا ہے؟ ماضی کے برعکس کتنی فلیکسیبلٹی ہے پاکستان تحریک انصاف کے پاس اب کی بار؟ بہت شکریہ, بڑی نوازش آپ نے موقع دیا. لیکن بلاول صاحب گئے, اچھی بات ہے. انہوں نے سمجھا کہ جو اپوزیشن ہے ان سے بات کی جائے جن کے پاس حقیقی معنوں میں عوامی مینڈیٹ ہے. لیکن ان کا یہ تقاضا کرنا کہ آپ کمیٹی میں واپس آئیں, تو اس سے واضح نظر آتا ہے کہ وہ اس نظام جو قائم کیا گیا اس کا حصہ بننے کے اوپر ابھی بھی آمادہ ہیں, اور ابھی بھی وہ چاہتے ہیں کہ یہ حکومت اسی طرح چلے جس حکومت کو ووٹ دے کر انہوں نے حکومت کھڑی ہے کی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف ہیں یا اس کی ساری کیبنٹ ہے یا اس کے سارے ممبرز ہیں. تو یہ تو بات کر رہے تھے کہ یہ جیلی مینڈیٹ والے ہیں اور ہم ان کے خلاف احتجاج کریں گے. کشمیر میں انہوں نے مینڈیٹ ٹوٹا ہے, لیکن جو ہی پاکستان میں داخلے کے اوپر ان کا نقطہ آتا ہے وہاں یہ مینڈیٹ کی جگہ پر کمیٹیوں میں واپس جانے کی بات کرتے ہیں. تو بات جو ہے سمجھ سے باہر ہے. عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ آپ کسی بھی جماعت سے بات کر سکتے ہیں جو کسی ایک نقطے کے اوپر یعنی اصولی موقف رکھتی ہو کسی معاملے کے اوپر, تو پھر بات ہوگی. اصولی موقف یہ ہے کہ قانون ہو, جمہوریت ہو, آئین ہو, جو اس وقت پاکستان میں کیا جا رہا ہے ان چیزوں سے نکل کے پاکستان بہتری کی طرف بڑھے. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ ہم ڈیل کر لیں جی, ہم ڈیل کر کے باہر آ جائیں گی, تو پھر آگے الیکشن ہوگا, تو پھر کوئی سیٹیں ہمیں مل جائیں گی, کچھ اور کو مل جائیں گی. پنجوتا صاحب, بنیادی کویسچن یہ ہے کہ اصولی موقف تو سیاسی جماعتوں کا بدقسمتی سے کوئی ایسی جماعت نظر نہیں آتی کہ کسی اصولی موقف پہ قائم ہو. بس ایک ہی موقف ہوتا ہے, حکومت میں کوئی بھی جماعت ہو اس کا موقف ویسا ہی ہوتا ہے جو اس سے پہلے والی حکومتی جماعت کا ہے, اور اپوزیشن میں بھی آ کے تقریباً یہی سلسلہ رہتا ہے. اس وقت جو ہم بات کر رہے ہیں ایک پولیٹیکل کنسنسس کا ماحول لگ رہا ہے, آپ لوگ بغلگیر ہو رہے ہیں, جو اعتماد ہے, رابطوں کا فقدان ہے وہ کم ہو رہا ہے. اس میں اگر کوئی چل کے آپ کے پاس آ بھی گیا ہے اور جو گفتگو آپ کر رہے ہیں یہی وتیرہ رہا, تو پھر آپ سے کس نے بات کرنی ہے؟ نہیں دیکھیں, آپ نے میرے سامنے موقف رکھا کہ انہوں نے کمیٹیوں میں واپسی کی بات کی ہے, تو ظاہری بات ہے اندر بھی یہی بات ہوگی کہ عمران خان صاحب نے کمیٹیوں سے استعفوں کو کہا کہ جو نظام ہے اس کی لیجیٹیمیسی کی بات ہے, اور آگے شاید ہم اسمبلی سے بھی استعفے کی طرف بڑھ پڑیں, اور یہ اس سے پہلے خان صاحب کر چکے ہیں. تو جب ہم آپ کا نقطہ نظر سیٹ کی جگہ پر یہ ہو کہ ایک موقف ہے, لیکن آپ نے کہا جی کہ کوئی جماعت بھی نہیں کھڑی, ہم تو کھڑے ہیں بھائی. اگر ہم نہیں کھڑے تو آج عمران خان باہر ہوتے ہیں نا, آج ہم اقتدار کے اندر ہوتے, آج ہمیں جو ہے وہ وزارتیں, میں بھی جیت جاتا اور بھی جیت جاتے, اور ہماری سیٹیں بھی مکمل کر لی جاتی ہیں, پوری کر لی جاتی. تو یہ بات نہیں ہے. دوسری یہ چیز ہے, دیکھیں کہ اگر ان اصولوں کو توڑنا ہوتا نا تو پھر ہم پہلے دن ہی توڑ دیتے. ہم کہتے ہیں جی ٹھیک ہے, جیسے آپ کہتے ہیں ویسے چلا لیتے ہیں. ہم نے اصولی موقف کو اپنائے رکھا. آج اگر ہم بات کسی سے کریں گی تو ہم اپنے اصول سے ہٹ کے کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ پیپلز پارٹی آئے گی یا کوئی اور جماعت آئے گی تو ہم کہیں گے چل کے آ گئے,
تیسری یہ چیز ہے کہ دیکھیں انہوں نے خوشائند تو قرار دیا لیکن یہ 4 سال بعد آپ خوشائند دے رہے ہیں. کب سے عمران خان ابھی آپ کا یہ پنجوتا صاحب یہ فرمائیے تو اس لیجیٹیمیسی کو ختم کریں. آپ کو عدالت عظمیٰ سے ریلیف ملا, عدالت عظمیٰ سے آپ کو ریلیف ملا, عدالت نے بعض پابندیاں عائد کیں. ماضی میں ہم نے دیکھا کہ آپ کے کارکن اور بالخصوص جو باہر بیٹھے سوشل میڈیا کے لوگ ہیں انہوں نے بہت سی کوششیں جو کسی ریکنسیلیشن کی یا کسی مفاہمت کی تھی ان کو سبوتاژ کیا. کل سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ یوٹیوبرز وہاں پہنچے ہوئے ہیں اور مختلف زاویوں سے وہ منظر کشی کر رہے ہیں اسپتال کی. تو اب کی بار کیا ارادے ہیں آپ کے؟ کیا ان لوگوں کو کاٹھی ڈالنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں آپ؟ دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ جو عدالتی ریلیف کی بات کی جا رہی ہے نا, ریلیف نہیں ہے, یہ عمران خان کا رائٹ ہے, کسی بھی قیدی کا رائٹ ہے. اور اگر نیلسن منڈیلا رولز پڑھیں تو اس میں ان کو نظر آ جائے کہ قیدی کے کیا حقوق ہیں. قیدی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بندہ قید ہو گیا تو اس کی صحت کے حوالے سے جو معاملات ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے. صحت کا معاملہ وہیں پہ بحال رہتا ہے اور یہ نیلسن منڈیلا رولز کہتے ہیں. اگر کوئی شخص اپنی مرضی سے علاج کسی ہاسپٹل سے کرانا چاہتا ہے تو یہ رولز الاؤ کرتے ہیں. اگر کوئی شخص جو ہے وہ ڈاکٹر اپنی مرضی کا رکھنا چاہتا ہے تو رولز الاؤ کرتے ہیں. کسی شخص کو جبری طور پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ اس جگہ پر علاج کرائیں, یہیں آپ کا جو ہے وہ ہم علاج کریں گے اور ان ڈاکٹر سے کریں گے. اس کی سیٹسفیکشن جہاں ہوگی وہ وہاں علاج کرا سکتا ہے اور اس سے ملاقاتیں رفقا کی, دوستوں کی, یہ رولز جو ہیں وہ اجازت دیتے ہیں. اب پاکستان کے اندر جو رولز ہیں وہ ایک تو بہت پرانے ہیں, دوسرا یہ ہے کہ کسی جگہ پر یہ بار نہیں ہے کہ آپ کسی قیدی کو ٹرانسفر نہیں کر سکتے. تیسری یہ چیز ہے کہ نواز شریف صاحب خود جب لندن گئے تھے تو وہ سرکاری ہاسپٹل تو نہیں تھا, وہ تو جو ہے وہ لندن ان کی مرضی کا ہاسپٹل تھا, مرضی کے ڈاکٹرز تھے. تو وہاں جو ہے جائز ہو گیا معاملہ اور عمران خان کے ٹائم کے اوپر ناجائز ہو گیا. تو یہ غلط بات ہے. عام ہر قیدی کو یہ حقوق حاصل ہونے چاہیے کہ اس کا پراپر ٹریٹمنٹ جہاں وہ مرضی سے کرانا چاہتے, لیکن اس نے اپنے خرچے سے کرانا ہے نا, اپنے پیسے سے کرانا ہے, اپنی جیب سے کرانا ہے. تو یہ کیوں نہیں اجازت؟ اس کی زندگی کو آپ کیسے ختم کر سکتے؟ اگر عدالت سزا دے کہ اس کو موت دے دو تو دے دو, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو اس کی ہیلتھ کے اوپر اس کو موت آ جائے. پنجوتا صاحب, یہ جو حکومت نے نظر ثانی کی اپیل دائر کی ہے اس میں جو سوال اٹھایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ عدالت نے فیصلہ نہیں کرنا کہ وہ کس اسپتال میں ان کو داخل کرنا چاہیے. یہ ایک میڈیکل بورڈ عدالت بناتی. ایک میڈیکل بورڈ جو تھا وہ سجیسٹ کرتا کہ جی ان کا علاج ہونا چاہیے ہسپتال جیل سے باہر, اور فلاں ڈاکٹر یا فلاں ہسپتال جو ہے وہ موزوں ہے جس پر ان کے خاندان کے لوگ اہل خانہ جو ہیں مطمئن ہو سکتے ہیں. تو عدالت نے اس کو بائی پاس کیا اور وہ راستہ چننے کی بجائے ڈائریکٹ کیا. تو کیا اس میں کوئی قانونی یعنی مضبوط دلیل ہے حکومت کے پاس؟ یہ دلیل مضبوط بن سکتی ہے؟ دیکھیں بالکل مضبوط دلیل ہے. اس کی واضح مثال ہے کہ فرسٹ آف آل تو یہ حکومت جو ہے اس کے کئی رہنماؤں کے اوپر عمران خان صاحب نے خود مقدمہ درج کرنے کی درخواست دی, کیونکہ جو وزیر آباد حملہ ہوا تھا وہ ملوث تھے شامل, اور وہ سمجھتے ہیں کیونکہ انہوں نے دھمکیاں بھی دی ہوئی تھیں اور انہوں نے درج کرانے کی طرف وہ بڑھے. تو فرسٹ آف آل تو یہ عمران خان کی جان کی پروٹیکشن کے حق میں ہمیں کبھی بھی تسلی نہیں ہوگی کہ ان کی حفاظت کے اندر وہ پروٹیکشن کے اندر ہے, نمبر 1. نمبر 2, جب ہائی کورٹ نے حکم نامہ جاری کیا تھا تو اس میں یہ کہا تھا کہ میڈیکل بورڈ بنایا جائے, ٹھیک ہے, اور میڈیکل بورڈ کے حوالے سے جو ہماری گزارشات تھیں ان کو تسلیم نہیں کیا گیا تھا. یعنی ہم کہہ رہے تھے کہ ان کا ذاتی معالج ہو اور ان کی فیملی وہاں موجود ہو. تو جب پہلے انہوں نے تسلی بخش علاج نہیں کرایا, ان کے پاس موقع تھا نا کہ یہ ایکسپرٹ ڈاکٹرز بلا لیتے, ان کو ہیلتھ کے ایشوز جو ہیں وہ بڑھتے نہیں. ابھی دیکھیں نا, جب سپریم کورٹ نے دیکھا کہ ایک شخص کے اتنے ایشوز بڑے ہیں کہ جتنے پارٹس کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ سر کا درد ہے, ہارٹ کا پرابلم ہے, اس سے تو لگتا ہے کوئی نہ کوئی اس کا یعنی ان تمام حصوں میں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی حد تک وہ ڈیمیج ہوا ہے. تو جب عدالت نے رپورٹ کو دیکھا تو اس حساسیت کو دیکھتے ہوئے, اور ہائی کورٹ میں کیونکہ ہمیں ریلیف نہیں ملا تھا, ہم اس کے خلاف آئے ہوئے تھے سپریم کورٹ میں, تو عدالت کے پاس جو ہے ہم پٹیشن جو ہے وہ 561 کے تحت لے کر گئے, وہ اس کا اختیار تھا ٹرانسفر کر سکتے. اس سے پہلے دیکھیں نا, نواز شریف صاحب اسی پیراگ کے اندر گئے اور اس پٹیشن کے اندر درج تھا کہ ان کو پہلے یہ دیا جا چکا ہے, اور ہم باہر کا نہیں کہہ رہے ہیں, ہم پاکستان میں ان کا پراپر ٹریٹمنٹ چاہتے ہیں. یہ کوئی ایسا ریلیف نہیں تھا کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جلسے کے اندر خطاب کر لیں یا باہر نکل کر گھومنا شروع کر دیں. علاج کے لیے کون سی سیاست ہے؟
اور عدالت نے کہا آپ نے بھی سیاست نہیں کرنی، بات نہیں کرنی، ہم نے ہر طرح کی ایشورنس دے دی، انڈرٹیکنگ دے دی. اس کے بعد پہلے یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک فیصلہ آپ نے سیاست مگر نہیں غلط کرنی فیصلہ ہے. تھا. خواجہ سعد رفیق جرانہ ثناء اللہ ٹھیک فیصلہ کیوں کہہ رہے تھے، پھر اس کو خوشائن کیوں قرار دے رہے تھے، بعد میں ان کو چابی مروڑی گئی، مریم نواز صاحب یا نواز شریف نے مخالف بولنے لگ پڑے. آپ کا پوائنٹ یہ ہے کہ چونکہ حکومت نے پہلے ہائی کورٹ نے ریلیف نہیں دیا، حکومت سے جو ہے وہ اس پر تیار نہیں ہوئی، تو اس لیے عدالت نے فیصلہ کر دیا. اب یہ فرمائیں کہ ایک جو آپ 27 ستمبر کو کا لانگ مارچ کر رہے تھے، وہ دو آپ کے تھے، خان صاحب کا علاج کرایا جائے اور دوسرا رسائی دی جائے. تو وہ رسائی بھی ہو گئی، نورین نیازی صاحبہ کی ملاقات بھی ہوگی. اب بورڈ جو بنے گا اس میں عظمیٰ خان صاحبہ بھی ہوں گی اور ساتھ جناب فیصل صاحب جو ان کے معالج ہوں گے، فیصل سلطان صاحب. تو اب 27 مارچ کے لانگ مارچ کی ضرورت باقی رہ گئی ہے، آپ یہ منسوخ کر دیں گے؟ دیکھیں تو عمران خان صاحب کی رہائی کیسے ہو؟ یعنی 50 سال ہم بیٹھے رہے، انتظار کرتے رہے، وہ عمر کے کس حصے میں ہیں، ان کو ان کے کیسز لگانے چاہیے، انصاف دینا چاہیے. ہمارا تو مطالبہ ہی ہے. ہم کبھی بھی نہیں چاہتے کہ بس چٹ دے دی جائے اور باہر نکال دی جائے. ہم کہتے ہیں کیسز لگائیں. تو کیسز لگانا، میرٹ پہ فیصلے مانگنا، یہ کوئی غلط بات تو نہیں ہے. تو جب تک کیسز نہیں لگیں گے، مارچ ہمارا انٹیکٹ ہے، مارچ رہے گا. ہم جا رہے ہیں اسٹریٹ موومنٹ کے لیے کراچی اور 27 کی ڈیٹ آپ کو عدالت سے ملا، تو اس کے لیے کیا یہ سب کرنا ضروری ہے؟ ابھی تو آپ نے کوئی ایز سچ وہ لانگ مارچ نہیں کیا، احتجاج نہیں کیا، عدالت میں کیس لگا، آپ کو ریلیف مل گیا، تو کیا سڑکیں بند کر کے آپ عدالتوں کو پریشرائز کرنا چاہ رہے ہیں پھر؟ دیکھیں ہم عدالتوں کو نہیں پریشرائز کرنا چاہ رہے. 27 کی کال انٹیکٹ ہے. ہم سندھ جا رہے ہیں، سندھ کے بعد پنجاب اسٹریٹ موومنٹ کے سلسلے میں. اور جو ہمارا ٹارگٹ ہے عمران خان کی رہائی، صرف علاج رسائی نہیں، رہائی بھی چاہیے اور عدالتوں سے رہائی چاہیے، کیسز لگا کے رہائی چاہیے، انصاف چاہیے. صحیح ہے. یہ بتائیے، یہ فرمائیں کہ ایک ایشو اس وقت چل رہا ہے صوبوں کی تشکیل کا اور 28ویں ترمیم کا. کہا یہ جاتا ہے، تجزیہ نگاروں کا خیال یہ ہے کہ اگر اس ایشو پر حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جو ڈیڈ لاک ہے وہ ختم ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ کی جماعت، آپ کے لیڈر جو ہیں وہ نئے صوبوں کے حق میں ہیں، چھوٹے انتظامی یونٹس کے حق میں ہیں، اختیارات کی تقسیم کے حق میں ہیں، مضبوط بلدیاتی نظام کے حق میں ہیں. تو کیا واقعی یہ ڈیڈ لاک اب ختم ہونے جا رہا ہے اور یہ ملاقاتیں جو کل ہوئی ہیں، آج ہوئی ہیں، اسی سلسلے کی کڑی ہیں؟ اور آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں کہ آج جو ملاقات ہوئی چیمبر میں، اپوزیشن چیمبر میں، وہاں کیا گفتگو ہوئی؟ دیکھیں سب سے پہلے ہماری گفتگو جو ہے وہ یہ ہے اصولی موقع پہ کہ جمہوریت بحال کرو، آئین قانون ہونا چاہیے. اس سے پہلے جو میٹنگ آپ نے دیکھی ہے حکومتی رہنماؤں کے ساتھ، اس میں بھی 2 موقف رکھے گئے. خان صاحب کو جو ہے وہ شفٹ کرنے کے حوالے سے، ان کے کیسز کے حوالے سے کہ انصاف کریں، ایسا نہ کریں سیاسی وکٹمائزیشن. اور دوسرا اس میں یہ تھا کہ جو ہے وہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے اس کی مدت پوری ہو چکی ہے، نیا الیکشن کمشنر لگایا جائے. ابھی بھی ہمارا جمہوریت ہے، انصاف ہے، قانون ہے، اور نیا الیکشن اگر ہوتا ہے تو مقررہ وقت پہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس سے پہلے ہونا چاہیے، کیونکہ پچھلے 8 فروری کو جو ڈاکہ مارا گیا یا تو وہ ریٹرن کیا جائے یا 5-6 مہینوں میں، سال میں الیکشن کرایا جائے، قیدیوں کو رہا کیا جائے. یہی ہماری چیزیں ہیں. اور پیپلز پارٹی بھی اگر سمجھتی ہے کہ واقعی جمہوریت ہو تو آئیں ہمارے ساتھ. وہ کشمیر میں تو وہ کہتے ہیں نا کہ مینڈیٹ چوری ہے، یہاں بھی کیونکہ چوری ہے تو چلیں ساتھ آگے بڑھیں. JUI بھی آگے ہمارے ساتھ بڑھے. ٹھیک ہے. یہ فرمائیے گا آج اسد عمر صاحب کی سرپرائز انٹری رہی، وہ اپوزیشن چیمبر میں رہے اور یہ جو ملاقاتیں ہوئیں اس میں بھی موجود رہے، تو کیا اسد عمر صاحب کی واپسی ہو گئی ہے؟ ان کی قبولیت ہو چکی ہے PTI میں؟ دیکھیں واپسی کا فیصلہ تو عمران خان صاحب نے کرنا ہے. ابھی تک میری نالج میں نہیں ہے کہ کوئی ایسا فیصلہ ہوا ہے کہ خان صاحب نے کہا ہو کہ ان کو جو ہے واپس لے لیے جائے. کسی رہنما کے ساتھ اس کا رابطہ ہوگا اور کوئی رول ادا کر رہے ہوں گے کہ کسی طرح پر پارٹیوں کے ساتھ الائنس بن جائے تو اس میں وہ آئے ہوں گے. لیکن واپسی کا آپ نے سوال پوچھا تو میرے علم میں نہیں ہے کہ ابھی تک ابھی کی صورتحال کیوں نہیں کوئی واپسی کے لیے خان صاحب نے بولا ہے. نہیں، میرا جو سوال کا ایک حصہ تھا کہ صوبوں کی تشکیل پر آپ حکومت سے تعاون کر سکتے ہیں 28ویں ترمیم پر؟ دیکھیں صوبوں کی تکمیل کے معاملے پر تو حکومت خود چاہتی ہے کہ صوبے تقسیم نہ ہو. وہ تو پنجاب میں نون لیگ والے چاہتے ہیں، سندھ میں پیپلز پارٹی والے چاہتے ہیں کہ وہاں نہ ہو، پنجاب کے اندر ہو جائیں. جی سندھ کی عوام نہیں چاہتی. بھائی سندھ کی عوام کے ووٹ سے آپ آئیں، ٹھیک ہے، نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ ہمارا موقف یہ ہے کہ لیجیٹیمیٹ پارلیمنٹ یہ ترمیم کر سکتی ہے، چاہے صوبوں کی ترمیم ہو یا چاہے کوئی اور ترمیم. اس پارلیمنٹ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. اگر یہ پارلیمنٹ 100 ترمیمیں بھی کر دے، جیسے انہوں نے 26ویں اور 27ویں ترمیم کی، جو پاکستان کے مسائل حل نہیں ہو سکتے. مسائل حل ہوں گے کہ قانون ہو، جمہوریت ہو، انصاف ہو، فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، سیاسی استحکام آئے، لوگوں کے حقوق کی حفاظت ہو، عدلیہ آزاد ہو، میڈیا آزاد ہو، حقیقی معنوں میں حقیقی آزادی ہو.
صحیح ہے. اچھا یہ ابھی آپ اسٹرگل کر رہے ہیں، عمران خان کی رہائی کی لانگ مارچ کا اعلان ہوا اور ساتھ ہی پارٹی کے اندر اختلافات ابھر آئے. جناب سلمان اکرم راجہ صاحب جو سیکرٹری جنرل ہیں اور خان صاحب نے ان کو بنایا ہے، ان پر الزام لگا کہ وکیلوں کی فیسوں میں گھپلا ہوا، ٹکٹوں کی تقسیم پر گھپلا ہوا اور 40 کروڑ 50 کروڑ کی بات ہوئی. ایک تو یہ ہے کہ یہ اس میں کہاں تک حقیقت ہے، اور پارٹی کوئی تحقیقاتی کمیٹی کیوں نہیں بناتی ہے اس معاملے کی؟ اتنا بڑا الزام لگ چکا ہے. دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ کوئی بھی اس طرح کا ایشو پارٹی کا انٹرنل ہوتا ہے، جب وہ پبلش ہوتا ہے نہیں ہونا چاہیے، اور جب ہوتا ہے تو ایک دو دن بعد چلتی ہے، اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے. اصل ایشوز ہیں کہ ملکی لیول پر کیا معاملات چل رہے ہیں. اس وقت ملک میں بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، دہشت گردی ہے، اور جو صورتحال سے ہم دوچار ہیں. دوسری یہ چیز ہے کہ اس بیان کے اوپر میں مزید آپ کو وضاحت دے دوں کہ ممبر پنجاب بار کونسل جو تھے، انہوں نے ایک مشترکہ اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ 1 روپے کی بھی روادار نہیں ہے سلمان اکرم راجہ. جو اس بندے کی 1 سال کی ریٹرن 30 کروڑ ہو، جس کی کروڑوں کی مہینے کی وکالت ہو، وہ کیا 2-4 کروڑ کے اوپر بک جائے گا؟ اپنا سارا کیریئر ختم کر کے ملک میں ایک نظریے کے لیے وہ انہوں نے ایک قربانی دی. تو اس میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی ایسا معاملہ ہو. کسی کا کوئی آپس میں یعنی میرا آپ کسی سے اختلاف ہے اور میں کسی پہ کہہ دوں کہ نہیں یہ 2 نمبر آدمی ہے اس طرح سے، تو اس طرح سے بات ہوگی، باقی اس میں کوئی حقیقت ہے. صحیح ہے. یہ فرمائیے گا علی امین گنڈا پور صاحب کہاں ہیں؟ بالکل اس سارے منظر میں نہیں ہیں وہ. نہیں، جو ہمارا لاسٹ احتجاج تھا جس میں 5 اگست کا جلسہ تھا، ان کے حلقے سے بھرپور اسٹریٹ موبلائزیشن ہوئی، اور وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو فائنل کال ہوگی وہ بڑھ چڑھ کے ساتھ آئیں گے اور کنٹینر پر موجود ہوں گے، یا ساتھ ہی پیرلل ایک اور کنٹینر بنا لیں گے یا اسی پہ موجود ہیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ خان صاحب کی رہائی کے لیے ہمارے ساتھ ہوں گے. نہیں، ساتھ دوسرا کنٹینر بنانے کی کیا وجہ ہے پنجوتا صاحب؟ دیکھیں سابق وزیر اعلیٰ ہے نا، تو ہو سکتا ہے وہ کہیں جی کہ میرا بھی ایک، میں الگ سے بھی یہاں ایک کنٹینر بنا لوں. ایک پہ تو ظاہری بات ہے زیادہ لوگ بھی نہیں چڑھ سکتے نا، تو دوسرے پہ بھی چڑھ سکتے ہیں. سابق وزیر اعلیٰ کا 2 نوجوان لیڈ کریں گے، ایک اور اچھا امپریشن آئے گا، لیکن ایک پہ بھی چڑھ سکتے ہیں. تو آپ کس کے کنٹینر پہ چڑھیں گے؟ میں دونوں کو تھوڑا تھوڑا ٹائم دے دوں گا. بڑے ایتھلیٹ ہیں آپ پھر تو. کہیں ایک ٹانگ ایک پہ ایک دوسرے پہ. ہاں 2 کشتیوں کے سوار ہوں گے آپ پنجوتا صاحب؟ نہیں، کشتی ایک ہی ہے عمران خان کی، بس اس قافلے کے اندر ہوں گے انشاءاللہ جی. صحیح ہے، ٹھیک ہے. بہت شکریہ نعیم حیدر پنجوتا صاحب. آپ کے بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ارشاد صاحب، بلاول بھٹو زرداری نے آج جو میڈیا ڈسکشن کی ہے، ایک تو انہوں نے کہا آزاد کشمیر میں جو شکست ہوئی اس کو تسلیم کرتے ہیں. دوسرا انہوں نے کہا پارلیمان فعال ہونی چاہیے. تیسرا انہوں نے کہا کہ نئے صوبوں کا پروپوزل ہے کیا، مجھے پتہ ہی نہیں ہے. میں صوبوں کا مخالف نہیں ہوں، پنجاب کے خلاف سازش بھی نہیں کر رہا، جہاں اتفاق کے وہاں صوبے بننے چاہیے. اوورآل یہ اپوزیشن سے ملاقات کے بعد ایک میچور گفتگو تو کہہ سکتے ہیں آپ بلاول صاحب کی، لیکن پولیٹیکل موٹیو اس میں کیا نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ اب صرف چوتھی بات انہوں نے یہ کہی کہ قومی مفاد میں ہم حکومت سے تعاون جاری رکھیں گے، جو ہمارا ابتدا سے خیال اصلی بات جو وہ میرے ذہن سے نکل ہاں کہ بھی تعاون جاری رہے گا. باقی یہ تھوڑا سا ایڈجسٹمنٹ کے لیے سخت بیانات اور تانے اور یہ ساری چلتی رہتی ہیں. اچھی بات ہے، ٹھیک ہے. اصل میں یہ جو ملاقات ہے، میرا خیال ہے کہ جو دباؤ انہوں نے حکومت پر بڑھایا آزاد کشمیر کے الیکشن میں، اس سے پہلے گلگت بلتستان کے الیکشن میں، اب وہ دباؤ اس طرح سے کارگر نہیں ہوا آزاد کشمیر کی حد تک، کیونکہ ان کو کوئی زیادہ سیٹیں نہیں مل سکیں اور وہ پرفارم نہیں کر سکے، یا جو وہ ان کی بارگیننگ پوزیشن تھی وہ بہتر نہیں ہوئی. تو میرا خیال ہے یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ اس میں ایڈ آن فیکٹر جو ہے وہ یہ ہے کہ جی ٹھیک ہے، میرے لیے اپوزیشن کے دروازے بھی کھلے ہیں، یا اپوزیشن بھی مجھے کھلی باہوں سے میرے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے اور گلے لگنے کے لیے تیار ہے. ایک تو یہ وجہ ہو سکتی ہے. دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ جو صوبوں کا معاملہ ہے، اور جس کی ظاہر بات ہے پیپلز پارٹی شد و مت سے مخالفت کر رہی ہے، اگر ان کے علم میں ہے کہ یہ کوئی سیریس موو ہے
تو پھر ظاہر بات ہے کہ وہ اپنا زیادہ سے زیادہ اپنا وزن بڑھانے کے لیے، زیادہ سے زیادہ اپنی جو بیس ہے، پاور بیس بڑھانے کے لیے وہ یہی کریں گے. ان کے پاس آپشن یہی رہ جاتی ہے کہ اپوزیشن اتحاد پی ٹی آئی اور مولانا فضل الرحمان سے ہاتھ ملائیں. آج وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی سیٹ پر جا کے اسمبلی میں ملے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جی میں اکیلا نہیں ہوں. اب ان کو یہ بھی پتہ ہے، فضل الرحمان صاحب تو صوبوں کے معاملے پر وہ اپنی پوزیشن ابھی تک جو لے چکے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ وقت نہیں ہے نئے صوبے بنانے کا، نیا پنڈورا باکس کھولنے. اس پہ بحث ہونی چاہیے، مکالمہ ہونا چاہیے، باقاعدہ بحث ہونی چاہیے، مذاکرات، مفاہمت، یہ سارا کچھ. پی ٹی آئی کا ابھی تک افیشیل سٹینڈ جو ہے وہ سامنے نہیں آیا. ایک روایتی سٹانس ہے ان کا، جو وہ پہلے سے ایک موجود ہے کہ جی وہ انتظامی تقسیم اور نئے ایڈمنسٹریٹو جو یونٹس ہیں بنانے کے لیے وہ آمادہ تھے ماضی میں، اب ہیں نہیں ہیں، انہوں نے کھل کر یہ بات کی. لیکن وہ قائل کر سکتے ہیں پی ٹی آئی کو کہ جی ہم مل جل کر ایک موقف اختیار کریں تاکہ حکومت سے اپنی بات منوا سکیں. یہ ایک دوسری وجہ ہو سکتی. تیسری جو وجہ ہے، یہ دور از کار میرا ایک فہم کہتا ہے کہ عین ممکن ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہوں کہ حکومت میاں شہباز شریف صاحب کے وہ بار بار کہتے ہیں کہ میاں شہباز شریف صاحب تو چاہتے ہیں بہتری، ان کے کچھ ساتھی ہیں جو ان کو بگاڑ دیں. آج بھی انہوں نے یہی بات کی، اور آج انہوں نے جو بات کی وہ اس حوالے سے کی جو نظر ثانی کی ریویو پٹیشن دائر ہوئی ہے. انہوں نے کہا میں تو پہلے بھی کہتا ہوں کہ یہ ان کے کچھ ساتھی ہیں جو معاملات کو بگاڑتے ہیں. تو وہ یہ سمجھتے ہوں کہ اگر ہم سارے اکٹھے ہو جائیں اور پھر حکومت کو مجبور کیا جا سکتا ہے کہ وہ من مانی نہ کرے، ملک کے اندر مفاہمت کا، مذاکرات کا، یکجہتی کا ایک ماحول پیدا کرے، اور جو رکاوٹیں حکومت کو درپیش ہیں ان کو دور کرنے کے لیے ہم اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. حکومت کو بھی ٹائم وہ اپوزیشن کی مدد کے لیے بھی تیار ہے نا، اپوزیشن کو بھی تو مشورہ دے رہے ہیں. نہیں، اپوزیشن کو اس لیے مشورہ دے رہے ہیں کہ اپوزیشن اسی صورت میں اس پروسیس کا حصہ بن سکتی ہے کہ پہلے وہ اپنی جو روٹ کر ایک طرف بیٹھنے والی عادت تو ترک کرے نا. یہ وہ مشورہ ہے جو زرداری صاحب نے 2008 میں میاں نواز شریف صاحب کو دیا تھا. آپ کو پتہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جب لندن سے ایک اس وقت آل پاکستان ڈیموکریٹک اے پی ڈی ایم بنی تھی، تو اس میں یہ طے ہوا تھا کہ جی یہ پرویز مشرف کے الیکشن کو ہم نہیں مانتے، ان کی قیادت میں یا ان کی حکومت میں جو الیکشن ہوں گے وہ دھاندلی زدہ ہوں گے. تو ہم اس میں 2-3 ویسے ارشاد صاحب اگر اس بائیکاٹ پہ عمل پیرا رہتے میاں صاحب تو 2013 میں حکومت بنتی میاں صاحب کی. نہیں، یہ تو خود نہیں کہا جا سکتا. دیکھیں نا 85 کا الیکشن کا بائیکاٹ کے بعد 88 میں تو 88 میں بنی، لیکن وہ کوستی ہے پیپلز پارٹی آج تک، وہ الگ چیز ہے. لیکن وہ مشورہ انہوں نے جو دیا تھا وہ صائب مشورہ تھا کہ آپ سسٹم میں رہتے ہوئے دیکھیں نا، یہ جو بائیکاٹ نہ کرنا اس لیے فائدہ مند ہوا کہ نواز شریف اور زرداری صاحب اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے مل کر باقی جماعتوں کو ساتھ ملا کر پرویز مشرف سے نجات حاصل کی. جی اگر وہ اس کا حصہ نہ ہوتے تو شاید یہ کام اکیلے زرداری صاحب نہ کر پاتے. تو اس لیے اب بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں، وہی مشورہ اس اپوزیشن کو دے رہے ہیں کہ جی آپ بائیکاٹ کی سیاست سے واپس آئیں، پروسیس کا حصہ بنیں، اور اس کے نتیجے میں ہم مل جل کر جو آپ چاہتے ہیں کہ ایک صحیح جمہوریت، فعال پارلیمنٹ، اس کی بحالی کی طرف بڑھیں. تو جو بات وہ کہہ رہے ہیں اس میں تو میرا نہیں خیال کہ اپوزیشن کی، اور خاص طور پر اپوزیشن کی جو پارلیمانی پارٹی ہے، اس کو کوئی اعتراض ہو. اچھا ارشاد صاحب، آج جو سارا کچھ ہوا ہم دیکھ رہے تھے، ویژولز بھی سارا مانیٹر کر رہے تھے. جو ایک سرپرائزنگ ایلیمنٹ ہے میرے لیے کم از کم، وہ تھا اسد عمر صاحب کی انٹری. کیونکہ اسد عمر صاحب ہمارے پروگرامز میں بھی کہہ چکے کہ میں پریکٹیکل سیاست اب نہیں کر رہا، لیکن میں سیاست میں بات ضرور کر رہا ہوں. پھر وہ سیکریٹری جنرل تھے پاکستان تحریک انصاف کے، جب انہوں نے آ کے پریس کانفرنس کی اور سارے معاملات چلے، اور اس کے بعد پھر ایک مکمل بریک ڈاؤن جو ہے وہ شروع ہوا. پارلیمنٹ میں اپوزیشن کے ساتھ محمود اچکری صاحب کے ساتھ بیٹھنا، پھر بلاول صاحب کا آ جانا، کیا اسد عمر صاحب کو کلین چٹ مل گئی ہے، یا پی ٹی آئی
اٹ سیلف اتنی با اختیار ہو گئی ہے کہ وہ پوری طرح اسد عمر صاحب کے لیے کوشاں ہیں کہ وہ ان کو پارٹی کا حصہ پھر سے ہونا چاہیے؟ اصل میں کوئی خبر تو نہیں ہے ہمارے پاس، نہ اسد عمر صاحب سے ہماری کوئی بات ہوئی ہے، نہ اس میٹنگ میں موجود کسی سے ہمارا رابطہ ہوا نہ ہے۔ اس معاملے میں وہ کچے آدمی ہیں کہ وہ شیئر کرتے ہیں؟ کوشش نہیں ہے، کوشش کی گئی ہے تو وہ کوئی کامیاب نہیں ہوئی کہ کوئی بات اندر کی باہر آ سکے۔ اب کیا سارائی ہو سکتی ہے؟ کیا سارائی ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی جو صلح صفائی ہوئی تھی اس میں اسد عمر صاحب کے بھائی زبیر عمر صاحب کا کردار تھا، تو اب جو کوئی ریکنسلیشن کی کوئی بات چیت ہو رہی ہے یا ہوگی یا ہونے والی ہے، ممکن ہے اس میں اسد عمر صاحب کا کوئی کردار ہو۔ یہ کیا سارائی ہے؟ دور از کار اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، دور کی کوڑی لانے کے مترادف۔ ادروائز کوئی بظاہر نظر نہیں آتا کہ کیوں وہ اس اجلاس میں شریک ہوں۔ نہ وہ ممبر پارلیمنٹ ہیں، نہ اب ان کا کوئی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق ہے، نہ کوئی عہدہ ہے، نہ کوئی عہدہ ہے، نہ ان کے کوئی بظاہر رابطے نظر آتے ہیں۔ بلکہ جو ماضی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ دو لوگوں سے انہیں سب سے زیادہ گلا تھا عمران خان کو جیل جانے سے پہلے۔ ایک اسد عمر، ایک اسد عمر صاحب تھے اور کھٹک صاحب، نہیں، ایک فواد چودھری صاحب تھے۔ فواد چودھری صاحب سے کس بات پہ؟ بھاگنے والی بات پہ؟ نہیں، اسد عمر سے گلا یہ تھا کہ یہ پارٹی کے سیکرٹری جنرل تھے۔ پارٹی جب شکار ہوئی تھا، کارکن کی بات کرتے تھے کہ کارکن کو اس مشکل حالات میں چھوڑ کر جانا یہ مناسب نہیں تھا۔ صحیح ہے۔ اتنے بڑے فواد صاحب سے کیوں تھا؟ فواد صاحب کا بھی یہی معاملہ تھا۔ فواد صاحب بھی تو اس وقت نائب صدر تھے نا پارٹی کے، نائب صدر بھی تھے، پھر ترجمان بھی تھے، پھر لمبی جی ہاں، مطلب وہ تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ جی ان دونوں پر سب سے زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی تھی۔ جو میرے علم میں ہے وہ یہ ہے کہ دو لوگوں کے بارے میں ان کی پیش گوئی تھی اور وہ بالکل صحیح ثابت ہوئی۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ چودھری پرویز الہی صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کیا کریں گے، آپ کو پتہ ہے کہ پارٹی کے اندر ایک بڑی ڈیبیٹ تھی کہ یہ شاہ محمود قریشی صاحب اور جناب چودھری پرویز صاحب تو یہ ہیں انگلشمنٹ کے بندے، یا چھوڑ دیں گے یا قابض ہو جائیں گے، یا چھوڑیں گے یا قبضہ کریں گے، یا نہیں، قبضے کی بات تو خیر کوئی نہیں کرتا تھا، یہ کہتے تھے کہ چھوڑیں گے جب بھی اشارہ ہوگا۔ تو ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ دونوں نہیں چھوڑیں گے۔ دلچسپ بات تھی۔ تو حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ پرویز الہی صاحب کے بہت زیادہ حاکمی نہیں تھے اس سے پہلے۔ جی، مونس الہی صاحب کو انہوں نے وزیر نہیں بنایا تھا، بڑی مشکل سے آخر میں جا کے صلح صفائی ہوئی، پنجاب کی ایک اپنی جنگ تھی، مسئلے تھے، سارا کچھ تھے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ یہ دو لوگ نہیں چھوڑیں گے۔ تو سوال ہوا کہ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ یہ حقیقی معنوں میں سیاسی لوگ ہیں اور عوام کے سیاسی کارکنوں کے سیاست سے دلچسپی رکھنے والے عوام کے نبض شناس ہیں۔ تو ان کو پتہ ہے کہ یہ پارٹی چھوڑنا ان کے لیے اتنا مہنگا سودا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن وہ سیاسی تو بزدار صاحب بھی تھے ارشاد صاحب، وہ تو خیر ان کا حسن انتخاب تھے۔ آپ کو یاد ہوگا ان کا حسن انتخاب وہ تھے، اور پھر اس کے بعد جو انہوں نے انتخاب کیا اس پہ بھی بزدار صاحب بنتی ہے۔ نہیں، بزدار صاحب تو کمال کے آدمی تھے۔ تو دیکھیں نا جی، ایسے نکلے پارٹی سے اور آرام سے چپ کر کے، اور پھر جب پارٹی چھوڑنی تھی تو وہ اعلان بھی انہوں نے اپنے ڈی جی خان میں کرنے کی بجائے، یا وہ اپنے علاقہ جو تھا بزداروں کا وہاں کرنے، وہاں کوئٹہ میں جا کے کیا کہ نہیں۔ ویسے یہ پیشنس بھی تو ان میں آیا نا کہ وزیر اعلیٰ رہنے کے بعد انہیں کوئی اجلت نہیں ہوئی جی پھر الیکشن لڑو، پھر اسمبلی میں آؤ۔ الیکشن تو انہوں نے اپنے بھائی کو لڑایا تھا، 7-8 ہزار ووٹ، لیکن ان کی پیشنس کی داد بنتی ہے ارشاد صاحب۔ نہیں، داد تو قابل داد تھے وہ بھائی۔ یعنی جس آدمی کو وزارت اعلیٰ پنجاب جیسے بڑے صوبے کی اس بات پر مل جائے کہ جی وہ خود سیاست میں ہوں، ان کے والد صاحب 2 یا 3 دفعہ صوبائی اسمبلی کے ممبر رہ چکے ہوں، اور ان کے دادا، ان کے
باقی رشتہ دار سارے سیاست میں ہوں اور وہ کہیں کہ جی میرے گاؤں میں بجلی نہیں ہے اور خان صاحب اس بات پہ خوش ہو جائیں کہ یہ جناب ایسا با کمال شخص اور پھر آپ جس کا کے تو باپ دادا جو ہیں وہ اسمبلی کے ممبر رہ کر اپنے علاقے گاؤں میں بجلی نہیں لگوا سکے، تو ایسا درویش آدمی تو ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے مایہ ناز قانون دان اور سابق اٹارنی جنرل اشتر اوصاف صاحب نے۔ اشتر صاحب، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ عدالت عظمیٰ کے اختیارات اور غیر معمولی ریلیف پر حکومت نے اعتراض کیا ہے اور اسی کو بیس بناتے ہوئے نظر ثانی درخواست دائر کر دی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں قانونی طور پر حکومت کا یہ گراؤنڈ لینا اور یہ موقف کس قدر مضبوط ہے؟ دیکھیے، جو پروسیجر ہے وہ اگر فالو نہ کیا جائے تو جو ٹھیک بات بھی ہوتی ہے وہ غلط ہو جاتی ہے۔ اب اس میں جو نظر ثانی کی انہوں نے پٹیشن فائل کی ہے اس میں 5 بنیادی باتیں ہیں۔ ایک یہ کہ نوٹس نہیں کیا گیا فیڈرل گورنمنٹ کو بھی اور وہ لوگ اس انسٹیٹیوشن کو جس نے پراسیکیوٹ کیا، یعنی پراسیکیوشن۔ دوسرا کہ یہ جو سارا سلسلہ ہے اس میں کورٹ جو ہے وہ ایکسپرٹ نہیں ہوتی ان معاملات میں۔ کورٹ جو ہے اس کو دیکھنا ہوتا ہے، اور جتنے بھی کیسز میں نے آج تک کیے ہیں ان میں سب جو ہے وہ میڈیکل بورڈ ہوتا ہے یا میڈیکل ایڈوائس ہوتی ہے جس کے تحت یہ سارا کام ہوتا ہے۔ اور ہوتا یہی ہے کہ آپ پوچھتے ہیں، بورڈ کو تشکیل دیتے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب کے یہ کیس میں بورڈ نے ریکمینڈ کیا تھا کہ ان کا جو علاج ہے وہ جیل میں ممکن نہیں ہے۔ شہباز شریف صاحب کا بہت پرانا کیس تھا، جب ان کو اریسٹ کیا گیا، آئی تھنک اٹ واز بے نظیر's ٹائم، اس میں بھی میڈیکل پریکٹیشنرز نے سرٹیفائی کیا تھا کہ ان کا علاج جو ہے وہ جیل میں ممکن نہیں ہے۔ منظور وٹو صاحب کا جو کیس وہ بھی میرے ہاتھ سے گزرا، اس میں بھی میڈیکل بورڈ نے کہا تھا کہ ان کا علاج جو ہے وہ جیل میں ممکن نہیں ہے۔ سو یہ جو بورڈ کی ریکمنڈیشنز ہوتی ہیں جو یہ کلیئرلی یہ کہیں کہ جی ان کا جو بیماری ہے اس کی نوعیت ایسی ہے جس کا جان لیوا ہے اور وہ irreversible ہو جائے گی اگر ان کا جیل کے باہر علاج نہ کیا جائے، تو ایسی چیز میں نہیں ہوئی۔ اور تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ ہو بھی جاتا ہے تو پھر ان کو کسی نجی ہسپتال میں نہیں کیا جاتا، ان کو کیونکہ نجی ہاسپٹلس کو آپ جو ہے وہ ڈکلیئر نہیں کر سکتے ایز اے سب جیل، اور وہاں پہ پھر جو ہے ان کو منتقل کیا جاتا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اس کے اندر مجھے لگتا یہ ہے کہ شاید کورٹ کی جورسڈکشن کا بھی معاملہ آئے گا کہ کیا یہ جو ہے فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ میں جانا چاہیے تھا یا سپریم کورٹ ہی میں اس کی سماعت ہو سکتی تھی۔ اور پانچویں یہ کہ پھر یہ ایک ایسی نظیر بن جائے گی جس کو آپ کہیں گے جسے فلڈ گیٹ لیٹیگیشن کہتے ہیں، کہ سب یہ کہیں گے کہ ہمارے ساتھ بھی وہی سلوک ہونا چاہیے جو ان صاحب کے ساتھ ہوا۔ یہ جو ہے ایک ایسی نظیر بن جائے گی کہ ہر کوئی کہے گا کہ مجھے جو علاج کرانا ہے وہ نجی اسپتال میں کرانا ہے، اور یہ جو ہے قانون کا منشا بھی نہیں ہے، نہ اس پہ کوئی نظیر ہے اس طرح کی۔ سو یہ وجوہات۔ اچھا اشرف صاحب، یہ فرمائیں کہ جو میڈیکل رپورٹ پیش ہوئی جس میں ساری چیزیں کہی گئی کہ جن کو یہ ماحول ملنا چاہیے، یہ علاج ہونا چاہیے، یہ کوتاہیاں ہوئی ہیں، یہ کچھ نہیں ہوا، تو یہ بنیاد نہیں بن سکتی ان کے علاج معالجے کی؟ اور دوسرا
میاں صاحب کو جب بیرون ملک بھیجا گیا تھا تو وہاں تو کوئی سرکاری ہسپتال نہیں تھا جہاں انہوں نے جا کے علاج کرانا تھا، ظاہر بات ہے انہوں نے نجی علاج کرانا تھا۔ بات یہ ہے کہ اس میں ان کو جو ہے وہ بیل جو ہے وہ دینے کی بات تھی، یہاں پہ تو نجی ہسپتال میں داخل کرنے کی بات ہے، یہ بیل اس طرح کی نہیں ہے دیٹ ہی از سیٹ فری۔ تو میاں صاحب واز گیون اے بیل ٹو، اور ان کا علاج جو ہے وہ ملک سے باہر ہی ہو سکتا تھا، اور اس کو تو یہ ایک ڈفرینس ہے، بہت بنیادی ڈفرینس ہے۔ نہیں، یہ جو میڈیکل رپورٹ ہے، یہ میڈیکل جو ایکسپرٹ ہیں ان کی رپورٹ ہے نا، تو کیا یہ بنیاد نہیں بن سکتی؟ ہاں، میڈیکل جو بورڈ ہے یا میڈیکل ڈاکٹرز کی جو رپورٹ ہے انہوں نے کہا کہ کوتاہیاں کیا ہیں، کوتاہیاں جو ہیں وہ اس کی نشاندہی ہے۔ میں نے اس کو رپورٹ کو نہیں پڑھا، لیکن جو حکومت کا موقف ہے وہ موقف یہی ہے کہ میڈیکل بورڈ نے تشکیل نہیں دیا گیا عدالت کے کہنے کے اوپر، اور اس کی یہ رپورٹ نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا، یہ آپ کے خیال میں یہ جو نظر ثانی کی درخواست ہے یہ خاصی مضبوط گراؤنڈز پر دائر کی گئی ہے اور اس سے حکومت ریلیف لے سکتی ہے؟ بادی نظر میں یہ مضبوط گراؤنڈز ہیں جن کے اوپر ریلیف مل سکتا ہے۔ اور کیا یہ کسی قیدی کو سرکاری کے بجائے اپنے خرچے پر پرائیویٹ ہسپتال میں علاج کی سہولت فراہم کرنے کی کوئی مثال ماضی میں موجود نہیں ہے؟ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے نہیں ہے۔ منظور بھٹو صاحب نے بھی یہ کہا تھا اور کہ ان کو جو ہے وہ ذاتی معالج چاہیے، ان کا بھی علاج جو ہے وہ پھر AFIC کے لیے ہی کہا گیا تھا کہ AFIC جو ہے آرمڈ فورسز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی، اور یہ رپورٹڈ کیس ہے، میری نظر سے کوئی ایسا نہیں گزرا۔ اچھا، یہ فرمائیے گا، صحیح ہے، یہ فرمائیے گا اشتر صاحب کہ اب جو فیصلہ آ چکا ہے اس میں 2 روز کا ٹائم تھا اسپتال منتقل کرنا ہے، حکومت نے نظر ثانی درخواست دائر کر دی ہے اور بیرسٹر گوہر صاحب کے بقول اس کو بھی نمبر الاٹ نہیں ہوا ہے، تو کیا اس کو نمبر الاٹ ہو جاتا ہے یا اس پہ دوبارہ سماعت شروع ہو جاتی ہیں؟ اس وقت تک یہ جو ابھی کا آرڈر ہے اس پہ عمل درآمد کرنا حکومت کے لیے لازمی ہے؟ جی، حکومت کے لیے لازم ہوتا ہے کہ وہ جو جب تک کہ وہ آرڈر جس کے خلاف نظر ثانی کی درخواست دی ہے وہ سسپینڈ نہیں کر دیتی وہی عدالت جس نے اس کو صادر کیا ہے، تو حکومت کا فرض ہوتا ہے کہ اس پر عمل کرے۔ اچھا، اب یہ جو نظر ثانی کی درخواست ہے یہ وہی بینچ سنے گا یا 26ویں 27ویں ترمیم میں کوئی امینڈمنٹ ہوئی ہے، یا اس سے پہلے جو 25ویں ترمیم بھی آئی تھی کوئی امینڈمنٹ ہوئی ہے کہ اس سے بڑا جو ہے بینچ بنے گا؟ جی، اس میں جو قانون میں امینڈمنٹس آئی تھیں اس کے اندر یہی ہے کہ نظر ثانی کی درخواست جو ہے وہ بڑا بینچ بھی سن سکتا ہے۔ پریکٹس جو ہے وہ یہی ہے کہ وہی بینچ سنے گا، لیکن جو ترمیم کی وجہ سے اس میں چینجز بھی آ سکتی ہیں، لائر بھی چینج کر سکتے ہیں، تو یہ جو ہے یہ اٹ از مور آف این اپیل دین اے ریویو۔ صحیح ہے۔ نہیں، اب یہ جو نیا بینچ ہے یعنی چیف جسٹس کی ثوابدید ہے کہ وہ نیا بینچ تشکیل دے، نہ یہ کہ وہ پابند لارجر بینچ ہو سکتا ہے۔ جی، لارجر بینچ ہو سکتا ہے، ثوابدید چیف جسٹس، اور اس میں آتھر جج جو ہے ان کا بیٹھنا ضروری ہوگا، لازم ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا، یہ فرمائیے گا اشتر صاحب کہ اب یہ جو معاملہ آ چکا ہے، آج جو اختیار سماعت پہ اعتراض کیا گیا حکومت کی طرف سے، کیا حکومت کی مراد یہ ہے کہ یہ میٹر آئینی عدالت کا تھا، آپ نے سنا ہے، یا کوئی اور پہلو ہے جس پہ وہ اعتراض کر رہے ہیں؟ دیکھیے، اس میں چونکہ نیاب کے کنوکشنز وغیرہ ہیں اور نیاب کی کنوکشنز کے خلاف اپیل جو ہے وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہی سن سکتا ہے، اور اس کے اوپر ایک ججمنٹ بھی آ چکا ہے جس کو آتھر کیا محمد علی مظہر صاحب نے، جس میں انہوں نے کہا کہ جو ہے چینج ان لا کی وجہ سے چونکہ اپیلیں جو ہیں
وہ سنے گا فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ، اس لیے اس میں متفرق درخواستیں بھی جو ہیں وہ بھی وہیں پہ سنی جانی چاہیے۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے میں نے ایک کیس کیا تھا جس میں میرا آرگومنٹ اس کے بالکل برعکس تھا، اور اس بات کو مان لیا گیا تھا، اور سپریم کورٹ نے جو بیل ایپلیکیشن تھی اس کی سماعت کی تھی۔ لیکن جو اب بینچ بنا ہے محمد علی مظہر صاحب کا، اس میں اسی طرح کی میرے ہی کیے ہوئے فیصلے کو انہوں نے اوور ٹرن کر دیا جس میں میں پیشوا تھا، اور اب انہوں نے یہ کہا کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ میں جانا چاہیے تھا۔ تو یہ بھی جو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ بھی بنیاد ہے اس نظر ثانی درخواست کی۔ اچھا، اس وقت ایک بحث چل رہی ہے نئے صوبوں کی تشکیل کی، اور پیپلز پارٹی کا موقف یہ ہے کہ جی وہ چونکہ آئین میں طے شدہ ہے کہ وہی متعلقہ صوبے کی اسمبلی جب تک 2/3 اکثریت سے قرارداد منظور نہ کریں کوئی صوبہ نہیں بن سکتا، جبکہ جو مخالفین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ریفرنڈم کے ذریعے بھی یہ فیصلہ ہو سکتا ہے۔ تو آپ کے خیال میں اگر ایسی کوئی چیز سیریس تجویز آتی ہے تو کیا ریفرنڈم بھی ایک راستہ ہے نئے صوبوں کی تشکیل کا، یا وہی آئینی پروسیجر طریقہ کار اختیار کیا جائے گا کہ صوبائی اسمبلی پہلے فیصلہ کرے اور اس کے بعد ہی پھر اس پر مزید پیش رفت ہو سکتی ہے؟ جی، میں پیپلز پارٹی کے موقف سے بالکل ایگری کرتا ہوں۔ اچھا، آئین میں جب طریقہ دے دیا گیا ہے کہ صوبوں کی جو ہے تشکیل یا تشکیل نو جو ہے وہ کس طریقے سے ہوگی، اور اسپیسیفکلی صوبوں ہی کے متعلقہ بات ہے، ریفرینڈم جو ہے وہ ان چیزوں کے لیے کیا جا سکتا ہے جس کے متعلق آئین میں کوئی چیز نہیں ہے۔ اور ریفرینڈم کیا ہے؟ ریفرینڈم آئینی ترمیم کی بات نہیں ہے، ریفرینڈم ہے عوام کی رائے لینا، اور یہ جو ہے یہ ایک طریقہ ہے، اور پیپلز پارٹی کا موقف بالکل درست ہے۔ بارہا میں بھی یہ کہہ چکا ہوں کہ یہ طریقہ جو ہوگا وہ یہی ہے کہ جب آپ جس صوبے کے حصے بکھرے کرنا چاہتے ہیں پہلے اس صوبے کی اسمبلی کا موقف جانیے، کیونکہ وہ اس کے عوام کی نمائندگی کرتے ہیں، اور اس کے بعد آئین میں جو تبدیلی کرنا ہوگی آپ کو، اور بہت سارے آپ کو اس میں ترامیم کرنی پڑیں گی، صرف ایک ترمیم سے آپ کا بات نہیں بنے گی، تو وہ بھی 2/3 اکثریت کے ساتھ ہی ہوگا تو آگے بات چلے گی۔ صحیح ہے۔ یہ بطور دانشور بتائیے، ہم ذرا ٹیکنیکلٹی سے ہٹ کے یہ جاننا چاہ رہے ہیں آپ کی رائے کیا ہے کہ اس فیصلے کو جو چیلنج کیا گیا حکومت کی طرف سے، پولیٹیکلی اینڈ مورلی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت کے لیے فائدے کی بات ہے؟ دیکھیے، میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیکل گراؤنڈز جو جب بھی لی جائیں تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہوتا ہے جہاں پہ ساد دینی ہوتی ہے آپ کو، جو پولیٹیکل کویسچنز ہیں ان کو بھی سائڈ پہ رکھ دیں آپ، پولیٹیکل گینز یا پولیٹیکل لاسز کو بھی سائڈ پہ رکھتے ہیں آپ، اس کے اندر آپ ٹیکنیکلٹیز اور لیگیلٹی کو بھی سائڈ پہ رکھیں۔ یہ ہیومن لائف کی بات ہے، اور صرف جہاں کا زیاں کی بات نہیں ہے، ایریپریبل لاسز جب ہو جائیں گے شخص کو تو اس کے اندر صحیح ہے۔ اشتر صاحب قدر کلامی کی معافی، پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا۔ آپ کا اشتر صاحب، ارشاد صاحب آپ کا شکریہ، آج کے پروگرام سے اتنی اجازت دیجیے۔